السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے ابو حسان نورانی چینل پر۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ تمام کو سدا سلامت رکھے، آمین فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، زندگی کی جو اصل روح ہے وہ تقوی ہے۔ اگر آدمی تقوی والی زندگی گزارے تو وہ کہیں پر بھی اٹکتا نہیں ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ کہیں پر بھی اٹکے گا نہیں، کہیں لٹکے گا نہیں، اور کہیں چمٹے گا نہیں، کہیں پر بھی وہ رکے گا نہیں۔ ڈائریکٹ اس کی رسی اللہ کے ہاتھ میں آ گئی اور اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تقوی جو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے الجھے ہوئے مسائل کو اللہ سلجھائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ روزی کا مطلب روٹی خالی صرف نہیں ہے، روزی کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بیوی بھی اللہ دے گا، اچھا شوہر بھی اللہ دے گا، اچھا مکان بھی اللہ دے گا، اچھا پارٹنر بھی اللہ دے گا، اچھا دھندا بھی اللہ دے گا۔ رزق سے مراد یہاں حاجت ہے، جو انسان کی حاجت ہے، مکان کی، کمرے کی، بیوی کی، بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، منگنیوں کی، شادیوں کی، سب اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ یہ ہے رزق کا مطلب۔ اور اس آیت کی بہت فضیلت ہے، حدیثوں میں قصے بہت آتے ہیں، حدیثوں میں قصے بہت آتے ہیں، اور حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قصے لکھے ہیں تقوی کے اوپر۔ ایسی جگہ سے اللہ نے روزی پہنچائی کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ شادی ہوئی، میاں بیوی ہے، دونوں جوان ہیں اور نکاح ہوا، لیکن گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہیں۔ دلہا دلہن، ہمارے یہاں تو دلہا دلہن کے یہاں اتنا کھانا پینا ہوتا ہے کہ 10 سال تک بھی کچھ نہ کرو تو بھی آتا رہے ماشاءاللہ۔ اور وہ دیندار تھے، تقوی والے تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے دلہن نے کوئی شکایت نہیں کی،
दुल्हन जो है सादेरा शाकिरा थी। आजकल के दुल्हने जो है ना, नाक हो चढ़ाती है और नाक उनकी पेशानी को लग जाती है कि अरे मारा घर में तो आम छे, आम छे, आम छे, आम छे। कोई अगर लड़की ये चाहे कि मुझे ऐसा शौहर मिले कि उसमें कोई ऐब न हो, और कोई शौहर ऐसा चाहे कि मुझे ऐसी बीवी मिले कि जिसमें कोई ऐब न हो, तो इंशाल्लाह कभी ऐसी बीवी मिलने वाली नहीं और कभी ऐसा शौहर मिलने वाला नहीं। जन्नत में शादी कर लेना भाई, प्लस माइनस तो दुनिया में होता ही होता है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब थे और उनके बड़े शागिर्दनी थी, बहुत शागिर्दनी। तो उनको शादी का तकाजा हुआ। शादी आदमी को शबाब में करनी चाहिए। शबाब, शबाब की जो उम्र जो उलमा ने लिखी है 30 साल की होती है। 30 साल के ऊपर भी शबाब खत्म हो जाता है। शबाब, शबाब कहते हैं ना, तो आप देखो कि शबाब है कितनी साल की उम्र के, 30 साल। 30 साल के बाद फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ढलन 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 शुरू हो जाती है। 40 साल के बाद और ढलन शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ जामनगर में तो 40 साल में जवान बनता है आदमी। जामनगर नो पानी जे छे ने 40 साल में जवान करे है। अब ये दोनों मियाँ बीवी दीनदार थे, तो बीवी ने कोई शिकायत नहीं की। बीवी ने सिर्फ इतना कहा कि आप एक काम करो, जो भी रोजी रोटी हमें मिल रही है हम जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बाहर जाकर थोड़ी मेहनत तो करो। चले शौहर बाहर गए, कहीं कोई नौकरी मिल जावे, कोई मुलाजमत मिल जावे, कहीं मिली नहीं। ये बीवी दीनदार थी, शाकिरा, साबिरा, फायका, कानिता, सादिका, सारी सिफतें थी इसके अंदर। उसने जो है कि हमारा ऐप किसी पर खुले नहीं, खाली तन्नूर में जलाना, लकड़ियां जलानी शुरू कर दी, बाहर धुआं निकला। चक्की थी तो चक्की पीसनी शुरू की तो बाहर आवाज गई, था कुछ नहीं। तो किताबों में लिखा है कि शौहर गुजरा तो उसने देखा अरे खाना आ गया, खाना पक रहा है घर में, और एक चक्की की आवाज भी आ रही है। चलो शौहर अंदर आया, ये कहीं से खाना आया? ये फरमाने खाना तो कहीं नहीं आया, कहीं से नहीं आया, लेकिन ये कि हमारा ऐप किसी पर नहीं खुले, इसलिए मैंने ये काम किया। दोनों मियाँ भी बातें करते करते अंदर गए तो किताबों में ये लिखा है कि खाली तन्नूर में से गरम गरम रोटियां निकल रही थी और खाली चक्की में से गरम गरम आटा निकल रहा था। लेकिन औरतों की आदत होती है स्टॉक करने की। दादा ने भी जूते दिए होंगे, चंपल संभाल के रखेगी, ये आना हाथ में लगाओ जो मारा दादा ने आप्या છે, મારા નાના ને આપ્યા છે અને હાથ में लगाओ, वो जूनी છે। तो औरतों की आदत है तो स्टॉक करने की। वो औरत ने स्टॉक करना शुरू किया, खबर दी, किताबों में लिखा है, फरमाया तुम्हारे तकवे की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोजे का इंतजाम किया है, और ऐसी जगह से अल्लाह ने रोजे का इंतजाम किया कि तुम्हारा वहां गुमान भी नहीं था। एक रिवायत में इसमें अबू हुरैरा का नाम आता है, एक रिवायत में किसी और का नाम आता है, अलग अलग नाम आते हैं किताबों के अंदर। तो तुम्हारे तकवे की वजह से ये है। खुश हो गए कि अल्लाह का वादा है, तकवे पर अल्लाह ताला देता है। चुनांचे किताबों में लिखा है कि जब स्टॉप करना शुरू किया तो वहां से स्टॉप हो गया, आना बंद। शिकायत की क्या तो आना बंद हो गया, ये फरमाया तुमने स्टॉप किया तो अल्लाह ने रोक लिया। तो ये तकवा बहुत बड़ी चीज है। ये आयत लिख कर घर में रखना, अपने पास रखना, ये भी बरकत की चीज है। 28 बारी की आयत है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में जाता था, काफ़ी देर बैठा रहता था। तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में कई फ्रेमें लगी रहती थी, तो मैंने कई मरतबा देखा कि ये फ्रेम बहुत बड़े हुरूफों से हजरत जी क्या लिखी हुई थी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। इतना ये मैंने कई मरतबा देखा हजरत जी के कमरों के अंदर। मैं सोचता था
کہ بھی حضرت کے کمرے میں یہ لکھا ہوا ہے. تو 1440 میں جو رمضان کے میرے بیانات ہوتے تھے اس میں نے اس پر مستقل ایک بیان کیا، وہ حضرت جی کی تختی کو دیکھ کر. حالانکہ حضرت جی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز میں کسی بزرگ کے یہاں دیکھتا ہوں تو میں اس کا ریسرچ کرتا ہوں. تو کتابوں میں مجھے اس آیت کے اوپر ایک قصہ ملا. یہ قصہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں ضرور ہے کہ ایک مرتبہ پانی کے سمندر میں لوگ سفر کر رہے تھے. کافی بڑا جہاز تھا، لوگ سفر کر رہے تھے. تو ایک جنات یا انسان یا حاطف غیبی جو بھی ہو، اس نے اعلان کیا 10,000 درہم اگر کوئی سمندر کی سخاوت میں دے دے، صدقہ دے دے یا سمندر کو ہدیہ دے دے تو میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ زندگی بھر اس کے کام لگے گا. یہ کتابوں میں لکھا ہے 10,000 درہم. اب 10,000 درہم کون دے گے بھائی؟ اور میں یہ کیا اعلان کرتا تھا، کون تھا یہ کسی کو پتا نہیں. بس لوگ بیٹھے ہوں تو جہاز میں آوے اور جہاز میں آ کر یہ کہے 10,000 درہم مجھے نہیں چاہیے. یہ سمندر پانی کشتی اور جہاز تیزی سے چل رہا ہے، تم جو ہے سمندر میں ڈال دو، بس اس کو ہدیہ دے دو تو وظیفہ بتاؤں گا. ارے بھی تو نکال تھوڑے پیسے، تو نکال. تو مسافر آدمی جلدی پیسے نہیں نکالتا. سفر میں ایک مالدار آدمی تھا، اس نے کہا چل میں دیتا ہوں. تو ڈالتا ہے کہ میں ڈالوں؟ درہم جو ہوتے تھے وہ تھیلیوں میں ہوتے تھے. تو ڈالتا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو ڈال، میں دیکھ رہا ہوں. چنانچہ جیسے سمندر کو کہا لے تجھ کو ہدیہ، یہ تیرے لیے ہدیہ. اس نے 10,000 درہم ڈال دی. اب اس نے کہا وظیفہ بتا بھائی. تو بتاتا ہوں میں، شانتی پکڑ. 10,000 درہم میں نے دیے ہیں، اس وجہ سے تو دیے ہیں تاکہ تو وظیفہ بتا دے. تو اس نے کہا صبح شام یہ آیت پڑھتے رہو، بھلے ایک ایک مرتبہ پڑھو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھو. یہ اس نے کہا. اور لکھ کر اپنے پاس بھی رکھو، بہت خزانہ ملے گا، آفتوں سے محفوظ رہو گے. 3 باتیں کہی اس نے، یہ آیت پڑھتے رہو، دوسرا لکھ کر اپنے پاس رکھو، اور تیسرا تقوی والی زندگی اختیار کرو، بس کامیاب ہو. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. سمندروں کا جن تھا، سمندروں کا حاطف تھا، کون تھا کچھ پتا نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 دن کے بعد سمندر میں طوفان آیا، زبردست طوفان. جہاز اب ڈوبے تب ڈوبے. وہ اس کو 10,000 درہم دیے تھے نا، اس لیے ہم تو وظیفے دیتے ہیں بغیر پیسوں کے، تو بغیر پیسوں کے وظیفے کی قدر نہیں ہوتی. اس نے تو 10,000 درہم دیے تھے، اسے وظیفہ یاد آ گیا. ارے میں نے 10,000 درہم دیے تھے، وظیفہ یاد آ گیا. اور لوگوں نے بھی یاد دلایا، ارے وہ وظیفہ کر، وہ وظیفہ جو بھی جنات دے کے گیا تھا 2 دن پہلے. ہاں سارے کشتی والوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سب نے پڑھنا، ورد کرنا شروع کیا. اللہ اللہ کرتے کرتے وہ طوفان ڈھلا، ختم ہوا. کنارے پر پہنچے، کنارے پر پہنچ کر سب کی جان بچ گئی. سب نے اس کا شکریہ ادا کیا. 10,000 درہم والے کا ارے بھی اللہ کا شکر ہے تو نے پیسے دیے، اس نے وظیفہ بتایا، سب کی جان بچ گئی. اب ہر آدمی اپنے اپنے سفر پر روانہ ہوا. یہ کہتا ہے میں اکیلا تھا، پیسے میرے پاس تھے وہ تو میں نے ڈال دیے. اب میرے پاس نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ، نہ بندہ نہ پرندہ، کچھ بھی نہیں. میں اکیلا چلا. جنگل میں دیکھا کہ ایک محل ہے. وہ آدمی خود بیان کرتا تھا، ایک محل ہے،
لائٹ جل رہی ہے. میں سمجھا کوئی بھلا آدمی اندر ہوگا, جا کے کچھ مدد مانگ لوں. وہاں گیا. جب وہاں گیا تو وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی دیکھی. ارے بھائی تم کیسے آ گئے یہاں؟ بھئی میں اس طریقے سے پھنسا ہوا ہوں اور کسی نے مجھے وظیفہ دیا, اس سے میری جان بچی. اب میں جو ہے یہاں آیا ہوں, کچھ کھانا مل جائے, کچھ یعنی مدد میری ہو جائے, اس لیے آیا ہوں. لڑکی نے کہا جلدی سے نکل, جلدی سے نکل, یہ تو جو ہے خبیث جن کا محل ہے, خبیث شیطان, اور وہ مجھے پکڑ کے یہاں قید کر کے رکھا ہے یہاں, اور وہ آئے گا تو تجھے خود قتل کرے گا. ابھی ہے نہیں وہ یہاں, تو نکل جا, تیری جان بچا, کھانا پینا چھوڑ, تو جا, تیری جان بچا. جیسے سمندر میں تو نے جان بچائی نا, ویسے جان بچا. اب وہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں وہ خبیث جن آ گیا. تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھ تو بھی پھنسا, میں بھی پھنسی, میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور شہزادی ہوں. یہ جنات مجھے اٹھا کر وہاں سے یہاں لا کے رکھا ہے مجھے, اور بہت پریشان کرتا ہے. صرف مجھ سے صحبت نہیں کرتا, باقی سب کچھ کرتا ہے میرے ساتھ. میں بہت پریشان ہوں. اب تو بھی مرے گا, مجھے تو مارے گا نہیں, لیکن تو نیا آدمی ہے, تجھے تو مارے گا وہ. جنات آ گیا. ارے بھی تو کیسے آیا یہاں؟ بھئی میں پریشان حال ہوں. ارے لا تلوار لا, ایسے قتل کرتا ہوں. تو وہ آدمی کہتا تھا میں نے یہ آیت 4 مرتبہ پڑھی. کتنی مرتبہ بھائی؟ پڑھو میرے ساتھ, جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ پڑھو میرے ساتھ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. 28 پارے میں یہ آیت ہے. اور 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا سخاوت کا مضمون چل رہا ہے واٹس ایپ پر, اس پر انشاءاللہ یہ مختصر انداز میں اسے میں وائرل بھی کر دوں گا, اور یہ آیت بھی لکھ کر بھیج دوں گا انشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر انشاءاللہ, تاکہ لوگ اپنے پاس محفوظ کر لیں. 4 مرتبہ پڑھی. تو کہتا تھا 4 مرتبہ پڑھتے ہی وہ جنات جل کے راکھ ہو گیا, مر گیا. اب وہ لڑکی کہتی تھی ارے بھائی جان بچی تیری بھی میری بھی. اب وہ کمروں میں گئے تو کمرے میں ہیرے جواہرات, سونے چاندی, پیسے, درہم, دینار, اب دونوں ہیں اس کمرے میں. وہ تو مر گیا. تو لڑکی نے کہا بھی ایک کام کرو, جتنا سامان ہے ہم جتنا لے جا سکتے ہیں لے جاویں, اور تو میرا ساتھ دے, مجھے بصرہ چھوڑ دے. میں بصرہ کی رہنے والی ہوں, بصرہ کے بارڈر میں داخل ہو جاؤں گی, میں بتا دوں گی کہ میرا مکان کہاں ہے. چنانچہ انہوں نے مال بھرا, ہیرے جواہرات بھرے. اس آیت کی برکت بتا رہا ہوں. میں نے ہمارے حضرت جی کے زمانے میں بہت غور سے دیکھا, یہ چیزیں مجھے ملتی رہی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یہ دونوں میاں بیوی تو تھے نہیں, ابھی تو جو ہے وہ اپنا کام میں اجنبی ہیں دونوں کو دونوں. سمندر کنارے پر پہنچے, ایک جہاز جا رہا تھا. ابھی کہاں جا رہے ہو؟ بصرہ جا رہے ہیں. ارے ہمیں ہی بصرہ جانا ہے. بیٹھ گئے, بصرہ پہنچ گئے. بصرہ پہنچے تو لڑکی لے کر گئی, شہزادی تھی. ماں باپ نے دیکھا سالوں کے بعد یہ لڑکی آئی ہے. ارے بیٹا تو کہاں تھی, تو کہاں تھی, تو کہاں تھی. سارے رشتہ دار جمع ہو گئے. لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا, یہ آدمی جو تھا اس کو الگ رکھا. لڑکی نے سارا قصہ سنایا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. لڑکی نے اور اس آدمی نے مشورہ کیا بھی آدھا سامان تم لے لو, آدھا میں لے لیتی ہوں. تم اپنا راستہ پکڑو, میں میرا راستہ پکڑتی ہوں. ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا نہیں, تھوڑا رہنے دو, مہمان ہے بیچارہ اتنی دور سے تھکا ہارا آیا ہے. اکرام کیا. ماں باپ نے مشورہ کیا, بے امانت دار ہے یہ, اتنا دور سے یہ لڑکی کو لے کر آیا. بے اچھا تو یہ ہے کہ یہ بھی جوان ہے, یہ بھی جوان ہے, دونوں کو شادی کرا دیں گے اپن. تیار ہو گئے, دونوں کا نکاح ہو گیا. اور دونوں کا نکاح ہونے کے بعد اللہ نے اولاد بھی دی. اور یہ دونوں کہتے رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ اس کی برکت سے اللہ نے میں یہاں تک پہنچایا. 10,000 درہم تو گئے,
لیکن 10,000 درہم کتنے کروڑ درہم لے کر آئے اور کتنے خیرے لے کر آئے، یہ یاد رکھنا۔ یہ مختصر قصہ میں نے بیان کیا ہے، اس میں تو بہت تفصیلات ہیں جو علماء نے اپنی اپنی جگہ لکھی ہے۔ تو یہ آج بھی پڑھنے کا، صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا معمول بناؤ، صبح شام 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور لکھ کر اپنے پاس رکھو۔ یہ بیان انشاءاللہ ریلے بھی ہوگا، لیکن 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد جب نمبر آئے گا اس کا، لیکن ہم سفروں میں جاتے ہیں تو نمبر وار بیان بھیجتے ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ جام نگر کا نام جب سنو عورتوں کا بیان تو اس میں چیز آ جائے گی۔ تو ایک وظیفہ تو میں نے آپ کو یہ دے دیا، دوسرا وظیفہ ہے میرا سورہ اخلاص کا، کہ 313 مرتبہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں، لیکن پاکی کی حالت میں، ایام میں نہیں پڑھنا، ایام جب پورے ہو جائے پھر شروع کرو۔ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ جام نگر میں تو بہت پراپرٹیاں بنا لی الحمدللہ، جام نگر کے اندر جو ہے بہت مکانات بنا لیے، جام نگر کے اندر بہت فلیٹ خرید لیے، جام نگر کے اندر بہت باغات لے لیے، سب کچھ ہو گیا۔ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کی ترتیب یہی ہے کہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی محبت کرے گا۔ ایک صحابی بہت پڑھتے تھے، بھئی کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کہا مجھے محبت ہے اس سورت سے، فرمایا جا اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، جا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اچھا آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ مولانا روزانہ 31 بنگلے ہم تیار کریں گے، لیکن اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا جنت میں؟ وہ ٹینشن مت لینا، جب ہم جنت میں ہم لوگ سب جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن ملے گا، اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے۔ تو 2 باتیں بتائی میں نے، جنت والا قصہ سنایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ بیان میں نے تفصیل سے 1440 کے رمضان میں کیا ہے۔ اب 1440 سے 1444 چل رہا ہے، 4 سال پہلے کیا کہا کیا نہیں کہا یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں ہوگا، تو وہ تو بہت بات کی چیز ہو گئی۔ اب ہم لکھیں گے کہ 1444 میں جام نگر میں بیان کیا ہے جنت والا قصہ جو میں نے بیان کیا آپ کو، اور یہ سورہ اخلاص والا عمل یہ کرتے رہو۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ آج کل گھروں میں پریشانیاں بہت ہیں، بیماریاں، میاں بیوی میں ناچاکیاں، بدگمانیاں، اور آپ کے جام نگر میں تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں جب جام نگر میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ذرا گھروں میں انتشار بہت ہے، داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جام نگر میں کیا اعلیٰ بلا ہے اور کیا اچھا ہے۔ گھر گھر جو ہے وہ منتشر ہے، بدگمانی سے بھرے ہوئے، بدگمانی سے بھرے ہوئے، معمولی چیز پر بیوی روٹھ جاتی ہے، معمولی چیز پر شوہر روٹھ جاتا ہے، معمولی بات پر باپ روٹھ جاتا ہے، معمولی بات پر بیٹا روٹھ جاتا ہے۔ یہ روٹھتے روٹھتے ہی آدمی مر جائے گا، تو روٹھ کر زندگی نہیں گزارنا۔ تو اس کے لیے آسان وظیفہ بتاتا ہوں، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کرنا ہے، اور وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دو، اسی پانی سے سالن بناؤ، اسی پانی سے چائے بناؤ، اسی پانی سے حلوہ بناؤ، اسی پانی سے روٹیاں بناؤ، وہی پانی سے بچہ پڑھ کے دم کر دے وے، بیوی پڑھ کے دم کر دے وے، بیٹی پڑھ کے دم کر دے وے، شوہر پڑھ کے دم کر دے وے۔ اور بعض شوہر ایڑے ٹڑے ہوں گے، آپ کہو گی نا کہ ذرا پڑھو نے ہونے دی پڑھ دو تو پڑھ، اور بعض عورتیں بھی ایڑی ٹڑی ہوں گی، ارے مولانا نے کہی تو نہیں تیرا مارا نہیں پڑھوانو ہے تمہارے پڑھوانو سے تمہیں پڑھو، گھر تمہارو سے مارو تھوڑی سی، میں نے آپ سے اتنے مارو تھے، یہ لڑائی یوں کر کسی سے بھی پڑھوا لو، بچی سے پڑھوا لو، شوہر سے پڑھوا لو، بھائی سے پڑھوا لو، کسی سے بھی پڑھوا لو، 1 مرتبہ 24 گھنٹے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح پڑھو شام کو پڑھو، پاکی ہونی چاہیے۔
ناپاک آدمی ناپاک عورت اسے نہ پڑھے، قرآن کا حصہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنا پڑھنے سے ایسے پانی پر دم کرو جو پانی سارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے نا، بڑا ڈرم بھر لیتے ہیں، جب فریزر میں رکھ لیتے ہیں، اسی سے جو کھانا پکتا ہے، اسی سے چائے بنتی ہے، اس میں آپ پڑھ کے دم کر دو تو انشاءاللہ اس گھر میں خیر بھی رہے گی، برکت بھی رہے گی، اور اس گھر کے اندر انشاءاللہ شیاطین کے اثرات بھی نہیں رہیں گے، اور اس گھر کے اندر اللہ چاہے گا تو محبتیں بھی رہیں گی۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو یہ آیت کی تختی بنا کر گھر میں رکھ لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس اتنا، آگے نہیں، تہا یاد رکھنا، اتنا لکھنا ہے، تختی بناؤ اور تختی بنا کر گھر میں رکھ لو۔ یہ میں نے میرے حضرت کے یہاں بارہا دیکھا ہے۔ شیخ کہاں جاتا تھا؟ وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یار دیکھتا تھا، وہاں شیخ کے وہاں حضرت جی کے پاس جاتا تھا، ایک یہاں لٹکی ہوئی ہے، ایک یہاں لٹکی ہوئی، پر یہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ عرب لوگ بنا کے بھیجتے تھے، عبدالعزیز بوگس وغیرہ لاتے تھے، حضرت کہتے تھے بھائی یہاں لٹکا دو۔ ہمارے والد سلمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہتے حضرت لگیے بھائی میں جیسا کہوں ویسا کرو، آپ سمجھے؟ وہ کہتے تھے حضرت یہ لگا ہوا ہے، بھائی میں جیسا کہوں ویسا کرو، آپ یہاں لگا لو۔ دوسرے وقت میں کوئی دوسرے ساتھی لائے، میں اسے یہاں لگا لو۔ اور ایک جملہ کہتے تھے کم سے کم آیت کو دیکھ کر ہی تقویٰ آ جائے گا ہماری زندگی میں، کم سے کم پڑھتے رہیں گے تو بھی تقویٰ آ جائے گا۔ اب یہ قصے تو بعد میں حضرت کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، بعد میں کتابیں دیکھنا شروع کیا، سننا شروع کیا، تو پھر جنات والا قصہ ملا ہمیں۔ یہ جو 10,000 درہم والا ہے تو ہے قصہ بہت پرانا، لیکن یہ کہ کتابوں میں بعد میں ملا۔ اچھا یہ تو، لیکن تقوی کی فضیلت تو قرآن میں، اور تقوی کا کیا مطلب ہے یہ میں سمجھا دوں آپ کو۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، ہر کام اللہ کے احکام کے مطابق کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، بس یہ آدمی متقی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ تقوی والے ہیں۔ جنات نے جو وظیفہ دیا اس نے عمل کیا، اور وہ عمل کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچا، اسی لڑکی سے شادی، اسی آیت کی وجہ سے وہ جنات جل کر راکھ بھی ہو گیا، اسی عمل کی وجہ سے اسی لڑکی کی سے شادی بھی ہو گئی۔ اور پھر کیا بتاؤں، جب شادی ہوئی تو دونوں کے اولادوں میں بڑے بڑے صلحاء پیدا ہوئے، جس کی تفسیر یہ بیان نہیں کر سکتا۔ بصرہ بھی، بصرہ جو ہے یہ تو صلحاء کا مرکز رہا ہے نا۔ آپ نے دیکھا حسن بصری، رابعہ بصریہ، یہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ یہ تو وہی تھے۔ جب دوسری مرتبہ اللہ مجھے جام نگر لائے گا انشاءاللہ تو ان کے اولادوں میں کون کون صلحاء پیدا ہوئے وہ تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ آیت کی برکت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور چوتھی بات، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ میرا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے، وہ سبق بھی سنتی رہو۔ اگر واٹس ایپ نہیں ہے تو پھر ہمارا یوٹیوب ہے، خالد پالم پوری، محمد احمد پالم پوری، عبد الواسع پالم پوری، یہ 3 واٹس ایپ ہیں چلتے ہیں۔ کسی وہ یوٹیوب وہاں پر چلے جاؤ گے تو ہمارے بیانات بھی ملیں گے، یہ سب چیزیں ملیں گی۔ خالد پالم پوری پر زیادہ خزانہ ہے، شروع سے وہ چل رہا ہے، اس کے اندر کئی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ بات بھی شروع ہوئے، دوسرے بچے جو ہے وہ گھروں میں تعلیم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، پردے کا اہتمام کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، سورہ اخلاص کا وظیفہ کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا والی آج صبح شام ایک مرتبہ پڑھ لو، اور میری کتاب مومن کا ہتھیار یہ صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرو، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ہاں یہ میری طرف سے
یہ ہدیہ ہے آپ لوگوں کو. یہ سارے ہدیے دیندار، جاندار، شاندار، مالدار ہیں. یہ آپ کو روزی بھی اللہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت بھی کرے گا، شادیاں بھی ہو جائیں گی، اچھا شوہر بھی ملے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اچھی بیگم بھی ملے گی انشاءاللہ، اور اچھی تجارت بھی ملے گی انشاءاللہ. لیکن شرط نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو. پڑھ سکتی ہو تو پڑھو، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ فجر کا تو ضرور اہتمام کرو. نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے. تہجد نہیں پڑھو گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن فجر نہیں پڑھو گے تو کٹھڑے میں کھڑا کیا جائے گا. کیوں نہیں پڑھی تھی آپ نے فجر؟ اور وقت ملے تو اپنے شوہروں کے ساتھ جماعت میں نکلو، کبھی 10 دن کے لیے نکلو، کبھی 3 دن کے لیے نکلو، کبھی جیسا موقع اپنے گھر کے جو حالات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو، اس لیے کہ 5 بجے مجھے کسی اور جگہ جا کر بھی بیان کرنا ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کا غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان سب کو تو قبول فرما. اے اللہ جام نگر کو تو قبول فرما، جام نگر کے بیٹیوں کو قبول فرما، جام نگر کے بیٹوں کو قبول فرما، جام نگر کے ذرے ذرے کو قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ان کی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے، ان کی اور ہماری ساری حاجتوں کو تو پورا فرما دے. اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے حاجتوں کو پورا فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مصطفین الاخیار میں ہمیں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو کہا گیا اسے قبول فرما، جو کہنے سے رہ گیا اسے قبول فرما. قیامت کے عذاب سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے قبول فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو عافیت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس ہال میں جمع کیا ہے اور اس میدان میں جمع کیا ہے،
تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ تقوی والی زندگی تو ہمیں عطا فرما، طہارت والی زندگی عطا فرما۔ تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، زہد کا لباس ہمیں پہنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس آنے کو تو قبول فرما۔ مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہو اور جس کی جو پریشانی ہو، عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ ہونے والے سفروں کو عافیت سے بہت آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما۔ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا، پیچھے رہنے والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا۔ آپ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔